بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ غم عیسیان سے کیا ڈر ہے، غم عیسیان سے کیا ڈر ہے، اگر میدان محشر ہوگا۔ غم عیسیان سے کیا ڈر ہے، اگر میدان محشر ہوگا۔ شافی محشر ہمارا رسول اللہ ہوگا۔ قیامت میں سب ہی مل کر نفس و نفسی پکاریں گے، مگر صدائے امت پر وہی حبیب کبریا ہوگا۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ قابل صد احترام حضور قبلہ قائم الاعظم باجوہ صاحب سربراہ تحریک شریعان ختم نو پاکستان، میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں، اور وہ بڑی خاص باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، پاؤں سے لے کر سر تک انسان کے اندر ایک دل ہی ہے۔ پاؤں سے لے کر سر تک انسان کے اندر ایک دل ہی ہے۔ اگر اس دل میں بھی عقیدہ پائیدار ختم نبوت نہ ہو تو پھر اس جسم پر لعنت ہے۔ پاؤں سے لے کر سر تک انسان کے جسم میں ایک دل ہی ہے، اور اس دل میں بھی عقیدہ پائیدار ختم نبوت کا سرمایہ نہ ہو تو پوری جسم پر لعنت ہے۔ میں حضرت پیر صاحب کی دامت برکاتہ القدسیہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ سے مخاطب ہیں یہ دیکھنے کو انتہائی سادہ ہے، کہاں مانسیرا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، حضرت پیر صاحب سے مجھے قلبی محبت ہے عشق تک، اس لیے کہ ان میں تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، تکبر نہیں، مولویوں کی عام ملوں کی طرح یہ دین فروش نہیں ہے، یہ ضمیر فروش نہیں، تقریر فروش نہیں ہے۔ مجھے پیار اس لیے ہے کہ یہ حضور کی ختم نبوت کا وہ پروانہ ہے۔ آپ ان کو اس لیے نہ کوئی شعلہ نوار لوگوں کو نہ سنے۔ پیر صاحب نے جو ایک بات کہہ دی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو گیا۔ حضرت پیر صاحب مانسیرا سے تشریف لائے ہیں، اور ان کی بات جو ایک کہہ دی ہے، انسان کے وجود میں ایک دل ہی تو ہے۔ یعنی ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد ہے کہ بات سمجھ جائیں۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں زمین آسمان میں نہیں سما سکتا، میری اتنی بڑی شان ہے، میں مشرق مغرب شمال جنوب تخصرہ سے عرش فرید تک یہ کائنات جو میں نے بنائی ہے یہ مجھے نہیں سما سکتی، مگر مسلمان کے دل میں رہ سکتا ہوں۔ اتنا بڑا اس لیے کہا دل میں رہ سکتا ہوں۔ اس وقت تک میں مسلمان کے دل میں رہوں گا تو بزرگ ہوگا، اس لیے اللہ نے کہا میں دل میں رہ سکتا ہوں، اس وقت رہوں گا جب تک اس کے دل میں میرا یاد رہے، میرا یاد رہے گا۔ اگر میرا یاد رہا تو میں رہوں گا، میرا یاد نہ رہا تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ بات تو یاد کی ہے، بات تو یاد کی ہے۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک زکوٰۃ کبھی نہیں دی، کبھی حج اور عمرہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کس طریقے کہ جو ہی نبی کریم کا جلوہ دیکھا فوراً کلمہ پڑھا اور جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے۔ وقت نہیں ملا، مگر ان کی زندگی
کائنات کے مسلمانوں کے لیے قانون ہے، قانون ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید میں مسلمان بزرگوں میں علماء کا صرف فیض لے رہا ہوں اور عوام سے میں مخاطب ہوں۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید تمام اسلامی جنگوں میں 300 صحابہ کرام شہید ہوئے، بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، سب۔ ایک جنگ یمامہ صدیق اکبر نے جو جنگ لڑی ہے تاجدار ختم نبوت پر، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور وہ صحابہ کہ سیدنا بانی طاقت منوس رسالت صدیق نے کہا تھا بدر کے صحابہ تم تبرکات میں ہو، تم نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، تم تبرکات میں ہو، کسی جنگ میں حصہ نہیں لینا۔ لیکن جب جنگ یمامہ شروع ہوئی تاجدار ختم نبوت کی، اس میں جب خالد بن ولید وہاں پہنچے تو خالد بن ولید نے اذان دی، تو مسلمہ قذاف نے اذان دی، وہی کلمہ ان کا، وہی کلمہ اس کا، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا بھی وہی کلمہ اور نبی کے غلاموں کا بھی وہی کلمہ۔ بات تو شکر میں آئی، جب انہوں نے نماز میں کھڑے ہوئے تو وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے رکوع کیا وہ انہوں نے بھی کیا، انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، انہوں نے کہا اللہ ایک ہے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ امیر المومنین صدیق اکبر کو رپورٹ غلط ہو چکی ہے، میں جاتا ہوں اسے تائید کراتا ہوں کیا مسلمانوں سے جنگ کس طرح ہے؟ وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، ہمیں مانتے ہیں، وہ بھی رکوع کرتے ہیں۔ واپس ہے دروازہ ٹھکورا، اندر سے آواز ہے من تک الباب، دروازہ کون کھٹکا رہا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا میں۔ کوئی سوال صدیق اکبر نے نہیں کیا، نہ خالد بن ولید نے کیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ صدیق اکبر کا کہ خالد شاید تجھے مسلمہ کے توحید نے متاثر کر دیا، تجھے مسلمہ کے توحید نے متاثر کر دیا۔ خالد بن ولید نے کہا کہ امیر المومنین کی بات ایسی ہی ہے، بات ایسی ہی ہے، تو فوراً بات ایسی ہی ہے، تو فوراً صدیق اکبر نے کہا کیا؟ اس جملے کو آپ ذہن میں رکھیں، کیا کہا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ خالد میری اور مسلمہ کی جنگ رکوع میں اور سجدے میں اور خدا کو وحدہ لا شریک پر میری اس کی جنگ نہیں، میری اس کی جنگ رسالت پر ہے۔ آپ جا کر نعرے رسالت لگائیں، اگر اسے یا رسول اللہ کہیں گے تو جنگ چھوڑ دو، تو اسے یا رسول اللہ نہ کہا تو جنگ شروع ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کا تھوڑا سا میں زیادہ نہیں لینا چاہتا، میں بات یہ ہوئی جب انہوں نے نعرہ رسالت لگایا خالد بن ولید نے، تو مسلمہ نے کہا مسلمہ رسول اللہ، تو جنگ شروع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو عوام سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں، میں مطمئن بولو نہیں ہوں، تو دلائل علماء کا کام ہے، میں صرف اپنی پریشانی کا ازالہ کرتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے آپ مسلمانوں سے، ربیر صاحب خاموش ہے، 5 منٹ لگنے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ قومی اسمبلی کے اندر میں نے کیا کہا؟ عیسائیوں کی سیٹ ہے، موجود ہے۔ سوال یہ ہے میرا، سکھوں کی سیٹ ہے اور سکھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہا ہے، عیسائیوں کی اقلیت کی سیٹ ہے اور عیسائی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، قادیانیوں کی اسمبلی کے اندر سیٹ ہے مگر بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔
اور 36 قانون ان کے حق میں منظور ہوئے. بات یہ غور کی ہے کہ آدمی ان کا اسمبلی میں کوئی نہیں, سینٹ میں کوئی نہیں, صوبائی اسمبلی میں کوئی نہیں, پر قانون ان کے پاس ہو. میری بات کو آپ سمجھے نہیں سمجھے کہ قادیانیوں کا اسمبلی کے اندر نمائندہ کوئی نہیں, قانون 36 پاس ہو رہے ہیں. کتنے؟ یہ آپ پوچھیں کہ یہ قانون کس نے پاس کیا, یہ پاس کرانے والے کون لوگ ہیں؟ ایک افسوس اور تعجب کی بات یہ ہے, آپ سے میں اور کرنا چاہتا ہوں, علماء کا فیصلہ سن 1900 یہ بات کرو, اس بات پر آج کے علماء تھوڑی سی نظر ثانی کریں فیصلے پر. آج کے علماء اس وقت کے نا, اس وقت کے حالات کا علم ان کو تھا, ہمیں کوئی علم نہیں تھا, ہم موجود نہیں تھے. آج کے علماء سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اقلیت یہودی اقلیت میں رہا, یہودی اقلیت میں رہا, عیسائی اقلیت میں رہا, دوسرے قومیں بھی اقلیت میں رہی, لیکن 1400 سال تک کسی محدث نے, کسی امام نے غیر مسلم اقلیت قرار, نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو اور اس کے حامیوں کو اقلیت قرار نہیں دیا, مرتدین اسلام قرار نہیں. میری بات ذرا غور سے سنیے. ختم نبوت, ختم نبوت. قابل غور بات ہے کہ آپ یہودی کو اقلیت قرار دیں کہ یہودی کا ہیگل سامنے بڑا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے. آپ ہندو کو اقلیت قرار دیں کہ مندر سامنے نظر آ رہا ہے. آپ سکھ کو اقلیت قرار دیں کہ گرودوارا سامنے نظر آ رہا ہے. آپ گوتم بدھ کو اقلیت قرار دیں کہ گرودوارا مابا سامنے نظر آ رہا ہے. اور جن کا جو استعمال اسلام کو کرے تو آپ نے اقلیت قرار دے کر ان کو اسلامی ریاست جسم نے قانونی تحفظ کرنے کا حق دے دیں. ہم مرتدین اسلام قرار دیں. کیا دیں؟ اسلام قرار دیں. ایک بات, مرتدین یہ قادیانی ہے. ایک بات کو اور بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں, امام سے بولو کہ کچھ لوگ مسلمان قذاب جب قتل ہوا وہ لوگ پچھتا گئے, وہ تنگ ہوئے. انہوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ ہمیں آپ اسلام میں داخل کریں, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے, تم کیا چاہتے ہو؟ نبی کی غیرت اتنی کم غیرت ہے. خالد بن ولید نے کہا, خالد بن ولید نے کہا ایک شخص کی بیوی کسی غیر مرد سے نکل جائے, اس کے ساتھ زندگی گزارے, اور مہینے کے بعد وہ پچھتا کر پہلے خامن کے پاس آئے, خامن اس کو بیوی کو رکھنے کو تیار نہیں ہے. ایک نبی کا معجزے کو چھوڑ کر, نبی کی خیرت مند عقیدے کو چھوڑ کر وہ پھر کہ میں پچھتاتا ہوں. خالد بن ولید نے کہا کہ تیرے خون کے لیے میری تلوار پیاسی ہے. دوستو, جہاد نبی کسے کہتے ہیں؟ یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں علماء سے کہ ویلڈ کونسل سے لے کر, کس سے؟ ویلڈ کونسل سے لے کر قومی اسمبلی تک, سینٹ تک, ضلع تک, مسلوں کے امام پنجاب کے پسماندہ علاقے میں, سندھ کے پسماندہ علاقے میں
بلوچستان کی پسماندہ علاقے میں، صوبہ سرحد کی پسماندہ علاقے میں، آزاد کشمیر کے پسماندہ علاقے میں 1136 امام مسجد قادیانی ہیں۔ کتنے؟ 1136 استانے تویز داغا کرنے والے کے سجادہ نشین قادیانی ہیں۔ ذرا ربے سے ریکارڈ تو لو، ربے سے ریکارڈ لو کہ حال پہلے کونسل میں کون کون ہے جن کا ربے سے کنٹیکٹ ہے، فون کے ساتھ کنٹیکٹ ہے، اور کس کے ذکر آتے ہیں تو آپ کو ہوش آ جائے، آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی ان کو گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ در منصور امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اور جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہے جنہوں نے 72 مرتبہ زندگی میں بیداری میں حضور کا دیدار کیا، بیداری میں۔ در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 386، 3 ورقے قادیانی کی شاملیت میں۔ اس سے کوئی بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ باتیں دلیلوں کی نہیں ہیں، یہ ثبوت کی نہیں ہیں۔ یہاں آپ کو شہید اول اس بات پر میں بات ختم کرتا ہوں، حبیب بن زید انصاری، حبیب بن صحابی رسول ہیں، بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ جب یہ کہ مسلمہ کذاب کے پاس ان کو بھیجا کیا صدیق اکبر کی یا کس کہنے سے، مسلمہ کذاب نے کہا کہ محمد رسول اللہ کون ہے، تو حبیب بن زید انصاری نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے دربار میں کہا وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ اچھا بتاؤ میرے بارے میں تیرا کیا تھا، میرے بارے میں۔ تو اس نے کہا ذرا مجھے کہو، میں سنتا نہیں، میں سنتا نہیں ہوں۔ اس نے کہا جب رسول اللہ کی بات ہے تو سنتا ہے، میری بات ہے تو نہیں سنتا۔ حبیب بن زید انصاری نے بڑا قیمتی جملہ کہا کہ مسلمہ کذاب، یہ میرے کان، یہ میرا جسم محمد عربی پر بک چکا ہے، اب اس کو دوسرا کوئی خرید نہیں سکتا، دوسرا کوئی لے نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، اس پر انشاءاللہ آپ کو کتابیں دوں گا۔ میں جناب عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ اللہ کا مشکور ہوں، یہ جب بھی مجھے حکم کریں گے تو میری یہ خواہش ہے کہ میں نے کتابیں لکھی ہیں، قادیانی کی کتابیں 124 زبان میں ہیں، تو میں نے لٹریچر بہت زبان میں لکھا ہے۔ آپ کا اس ساتھ کو میں کہی دوں گا، میرا یہ لٹریچر مفت ہے۔ اس کا ایک ایڈیا ہے کہ اول سے آخر تک پڑھیں، بس تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے کون کون لوگ ہیں، کہاں کہاں یہ لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی ادب کے خلاف بات ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔